الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج کے اس مقدس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے ساتھ جمعے کے لیے مسجد میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق و صحت پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ شوال کے دوسرے جمعہ میں مبارک میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آج کے اس جمعے کے توسط سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ ہم سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے، رہے دریائے دل میں موجزن ماں باپ کی الفت، رہے دریائے دل میں موجزن ماں باپ کی الفت، خدا کے فضل کا باعث ہے ماں باپ کی خدمت۔ خضر ماں باپ کی شفقت بری نظروں میں پوشیدہ، خضر ماں باپ کی شفقت بری نظروں میں پوشیدہ، ہے رب دو جہاں کی کار فرما رحمت و برکت۔ حضرت گرامی، آج کا خطبہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے سے متعلق آپ سماعت کریں گے۔ ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جن کے ماں باپ موجود ہوں تو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش نہ آئیں، ان کے لیے ہلاکت۔ ماں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہے، باپ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا۔ باپ کی شفقت بری نظروں میں برکت کی برکت کو ڈال دی۔ ماں اللہ کے کرم کا سایہ، باپ جنت کا سینٹر والا دروازہ، اور ان دونوں کا احترام کامیابی اور کامرانی کا سب سے بڑا اہتمام جنت کی جزا ہے، اور ہر انسان کے لیے نیک بختی کی علامت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم فرمایا آپ کے رب نے، فیصلہ فرمایا آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا، تو کسی اور کی عبادت نہ کر، الا ایاہ، کسی اور کی عبادت نہ کر، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھلائی والا معاملہ کر۔ اما یبلغن عندک الکبر او عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر بڑھاپے کو تیرے ماں باپ پہنچ جائیں تیری زندگی میں، دونوں یا دونوں میں سے ایک،
چاہے ماں بڑھاپے میں چلی جائے یا باپ بڑھاپے میں چلا جائے، دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کے سامنے اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف بھی نہیں کرنی، اف تک کا جملہ بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی مت، اف تو جھڑکنا بھی مت۔ اور آگے رب فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے تو کریم انداز میں، دھیمے انداز میں، تواضع انکساری کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور آگے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جو ماں باپ کے سامنے ان کے لیے تواضع اور انکساری، دونوں چیزوں کو جھگا دو، ماں باپ کے سامنے تواضع دو اور انکساری کے پر، اور رحمت اور محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ عرض کر میری بارگاہ میں۔ رب کہتا ہے کیا عرض کر؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما، میرے جو ماں باپ ہیں ان دونوں پر تو رحم فرما، جس طرح انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے ساتھ یہ پیار کرتے تھے، رحم کرتے۔ اس آیت کے اندر اور اس سے پہلے والی آیت کے اندر، یعنی دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائی، اور ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ خدائے لم یزل کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے، کسی کی بھی عبادت، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ آج ہم رب کے فیصلے نہ ماننے کی وجہ سے اس طرح کی پستی کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں آ رہی کہ ہم اللہ کے حکم کی ناانصافی کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو صاف ہی رب فرماتا ہے۔ دوسری بات میں ملا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ احسان کرنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ، اور اس عظیم و شان فرمان کے بعد فوراً رب ذوالجلال کا یہ حکم صادر فرمانا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ جب ماں باپ تمہارے بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپا ان پر طاری ہو جائے، صحت ان کی بگڑنے لگے، اور وہ خود روزی کمانے کے قابل نہ رہے اور اولاد کے سہارے کے محتاج ہو، تو حکم دیا گیا کہ ان کی خدمت گزاری، ان کی دلجوئی کے لیے ان کی اولاد اپنی تمام کوششیں، تمام تمنائیں، تمام آرزوئیں ان کے قدموں کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ اور اگر ماں باپ کا مرض طول پکڑ جائے اور ایک ایسا وقت آتا ہے ماں باپ پر کہ ان کا چڑچڑانا پن آ جاتا ہے، ان کے اندر ضد آ جاتی ہے، ہٹ درمی آ جاتی ہے۔ ہٹ درمی کے بارے میں بھی رب ذوالجلال نے فرمایا، جب مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے اور بات پر وہ خفا اور ناراض ہونے لگے تمہارے ماں باپ، تو ان حالات میں بھی والدین کی ناز برداری میں کوئی کسر نہ اٹھائے رکھنا، ہر معاملے میں ان کی رسپیکٹ اور ان کی تعظیم کر رہی ہے۔ اور خبردار کہیں اکتا کر، جس طرح ہم کہتے ہیں تھک گیا میں خدمت کر کے، کہیں اکتا کر یا ان کی خفگی سے آشفتہ حاضر ہو کر تمہاری زبان سے اف تک کا جملہ نہ نکلے، اف تک کا جملہ نہ نکلے، اور ان کے علاج معالجے کے لیے، ان کی آسائش، آرائش، راحت کے لیے پہنچانے کے لیے ذرا برابر سستی سے کام کبھی بھی نہ لینا، اور ان سے سخت کلامی بھی مت کرنا۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب ان سے گفتگو کا موقع ملے تو محبت بھرے میں
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما کے انداز میں، کریم انداز میں، محبت اور دھیمے انداز میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنا، نفیس لہجے میں میٹھی سی گفتگو کرنا، نفیس لہجے میں اپنے ماں باپ سے میٹھی سی گفتگو کرنا کہ جیسے چاک گریباں کو رفو کرنا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، انتہائی عاجزی اور انکساری سے ان کے ساتھ رب کہتا ہے پیش آؤ، اور اپنی عاجزی جس میں رحمت محبت کی خوشبو بسی ہو، اس کو تم نے رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق اپنے ماں باپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اب وہ کہانی سنیے، یہاں لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سا باریک بے ادبی کا لفظ سامنے شو کیا قرآن میں کہ اوف ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم تھک جاتے ہیں اس وقت ہم اوف کہتے ہیں، اور اس میں بطور انسلٹ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے کام جو ہے نا جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، فقط ایک تھکاوٹ کی وجہ سے ہمارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے اوف۔ وہی اوف کا لفظ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے سامنے بولنے سے منع فرما دیا، اور اوف کے معنی دیکھیے ذرا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں اوف کے لفظ جو استعمال ہوا ہے، یہ لفظ اتنا مشہور ہوا کہ ہماری مقامی اور علاقائی زبانوں میں بھی کثرت کے ساتھ اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اس کا مس گائیڈ ہوتا ہے لفظ اف کا۔ رب کہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا، لہذا اس کے معنی جاننا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ اس لفظ اف کا معنی کیا ہے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر بڑی تفصیل سے اس لفظ اف کی تفسیر بیان فرمائی کہ اگر تم اف سمجھنا چاہتے ہو کہ کس اف سے بھی رب نے منع کر دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سامنے اف تک کا بھی جملہ نہ کہنا، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، کریم انداز میں اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ كَلِمَةٌ كَرَاهِيَةٌ صَوْتٍ يَدُلُّ عَلَى التَّدَجُّرِ۔ فرماتے ہیں اف سے مراد وہ مکروہ آواز والا کلمہ ہے، اف سے مراد وہ مکروہ آواز والا کلمہ ہے جو جھڑک پر دلالت کرتا ہے۔ جھڑکی دیتے نا، جھڑکنے پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسی بات جو جھڑکی پر دلالت کرتی ہے، اور ایسی آواز کے ساتھ جن میں کراہت، کریت نہیں لفظ استعمال کرتے کہ کھانے کا دل نہیں کرتا، کراہت آ رہی، یہ مکروہ کے لیے لفظ استعمال۔ فرمایا جن میں کراہت اور نفرت کا عنصر پایا جائے وہ ان کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس انداز میں انہیں جھڑکو بھی مت، نفرت کا انداز بھی نہ پھیلاؤ۔ اور بعض نے یہاں تک لکھا اسم للفعل الذی والتفجر، کہ یہ سرزنش اور توبیخ و طنز والے فعل کا نام ہے۔ وہ طنز کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کسی کو طنزیہ لفظ بولتے ہیں، تو یہ عربی گرامر کے اندر اس لفظ کو طنزی طور پر اور بیخ کے لفظ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایسی یعنی ایسی حرکت جو ماں باپ کو ناگوار گزرے، اس ایج میں جا کر ماں باپ کو وہ حرکت بری لگے، وہ حرکت بری لگے، ناگوار گزرے ان کے دل مبارک پر، تو اس کا ارتکاب رب کہتا ہے نہ کرو، یعنی اف نہ کرو۔ اور آگے ابو عبیدہ فرماتے اصل الاف والتف الوسخ علی الاصابع، فرماتے ہیں اف اور تف اس میل اور کچیل کو کہتے ہیں، اف اور تف اس میل اور کچیل کو کہتے ہیں جو انگلیوں میں ہوتی ہے، جو انگلیوں کے اندر ہوتی ہے۔ اور قاموس میں لکھا ہے الاف قلامۃ الظفر، اف ناخن کے قلامہ، ناخن کا وہ حصہ
جو کاٹ کر بندہ پھینک دیتا ہے اس غلامے کو اف کہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَوَصْفُهُ اور وصف الْأُذُنِ، اور میل کچیل کو یا کانوں کی میل کچیل کو بھی یہ لفظ اف کا استعمال لکھا کہ اس کو بھی اف کہتے ہیں، میل کانوں کے اندر جو آ جاتی ہے، یعنی ماں باپ کو انگلیوں کی میل کچیل سمجھنا اور ناخنوں کے غلام میں بد سمجھ کر ان کو نہ سمجھو، یہ فضول چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ اف کے معنی اور معنی میں، یہ بڑا وسیع لفظ ہے اف، اس کے کئی معنی ہیں۔ رب فرماتا ہے تمہارے لیے ان کا احترام واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کانوں کی میل کچیل بیزاری کا باعث ہوتی ہے، بیزاری، تو لفظ بیزاری ان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تم ماں باپ سے بیزار نہ ہو جاؤ، ہر لمحہ ان کا احترام کرتے جاؤ۔ اور آگے وما رفعته من الارض من عود او قصبة، ایک اف کا معنی اور لکھا، فرماتے ہیں اف اس لکڑی یا کانے کو کہتے ہیں، اس لکڑی اور کانے کو کہتے ہیں، کانا کہ جس کو تو زمین سے اٹھائے۔ یہ کانے سے مراد ایک تنکا ہوتا ہے، تنکا چھوٹی سی لکڑی، جب ضرورت پڑی اپنے استعمال کر کے یوز کر کے نیچے پھینک دی۔ فرماتے ہیں یعنی کوئی گری چیز پڑی تھی تمہیں ملی جس کو تم نے اٹھائے رکھا، اور اب ضرورت پوری ہونے کے بعد تم نے اس کو دانتوں میں استعمال کر کے نیچے پھینک دیا۔ فرمایا یہ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تمہیں ہر طرح کی سہولتوں سے نوازا، ہر طرح کی سہولتوں سے نوازا۔ جب تمہیں سہولتیں ملی تم بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تمہاری شادیاں ہو گئی، تمہارا بینک بیلنس مکمل ہو گیا، تمہاری زندگی کے سارے ارمان ماں باپ نے پورے کر دیے، اب تمہاری ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ اور پوری کرنے کے بعد لفظ اف کا معنی ایک یہ لکھا کہ جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو اس کانے کو اور اس لکڑی کو بندہ اٹھا کر اس طرح پھینک دیتا ہے۔ اس طرح نہ کرو اپنے ماں باپ کو، تم جب اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو انہیں باہر پھینک دو، منع کیا گیا۔ اور اس طرح اس نص پر ایک چیز اور دلالت کرتی ہے، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن کے اندر فرمایا یعنی ماں باپ کو جھڑکی نہ دو، جھڑکو نہ انہیں، اور جو بات تمہیں ناپسند ہو، جو بات تمہیں ناپسند ہو، تمہیں اولاد کو کہا جا رہا ہے، فرمایا اس پر بھی انہیں نہ جھڑکو۔ ماں باپ کی کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے جو اولاد کو پسند نہ ہوتی ہو، لیکن رب کہتے ہیں اس پہ بھی جھڑکا نہ کرو۔ ماں باپ جو کہتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا قولا کریما، اچھی اور نرم بات ماں باپ کے سامنے کہنی ہے۔ اور جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو مجاہد لکھتے ہیں فلا تقذرهما ولا تقل لهما اف، اور ان سے نفرت نہ کرو، کیا نہ کرو؟ نفرت نہ کرو، اور ان کو اف تک نہ کہو۔ اور آگے یعنی جس طرح وہ تمہارے بچپن کے زمانے میں تمہارا بول چھوٹے پیشاب کو کہتے ہیں عربی کے اندر، براز بڑے پیشاب کو کہتے ہیں، فرمایا تمہارا بول اور براز پیشاب صاف کرتے تھے، اسی طرح ان کے بڑھاپے میں ان کے بول اور براز صاف کرنے سے تم نفرت نہ کرو۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے پیشاب سے انہیں سمیل نہیں آتی تھی، بو نہیں آتی تھی، جب بو محسوس ہوتی ہے تو اس میں بھی اف کا ایک شیبہ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں تم اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اب ان پر بڑھاپا آیا، پہلے بڑھاپے جوانی میں جس طرح تم ضدیں کرتے تھے اب اس طرح وہ بھی ضدیں کر رہے ہیں، اب ان پر پھر بڑھاپا بچپن کی صورت میں آ گیا، وہ بھی بچوں کی طرح ضدیں کریں گے۔ رب الجلال کا قرآن کہتا ہے پھر وہ اپنے کپڑوں کے اندر بھی پیشاب کر دیں گے۔ کہا تم جب ان کی خدمت کرنے لگو نا، تمہیں اپنے ماں باپ کے پیشاب سے جو بو آئے اس بو کو سونگتے وقت بھی تم نے اف کا جملہ نہیں کہنا، اف کا جملہ نہیں کہنا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم پر واجب ہے اس وقت بھی اپنے ماں باپ کا احترام کرنا۔ کیوں؟
احسان کا بدلہ احسان ہے. تم پر انہوں نے احسان کیا تھا جب تم چھوٹے تھے، تمہارا پیشاب انہوں نے صاف کیا، گیلی جگہ پر تمہاری ماں سوئی تھی، باپ سویا تھا اور تمہیں اس جگہ رکھا گیا تھا. آج تمہارے اوپر بھی، آج تمہارے ماں باپ پر بھی وہی وقت آ کے گرا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا احسان کرتے ہو، کس طرح ان کے پیشاب سے نفرت کرتے ہو. رب نے لفظ اف کا لفظ بھی استعمال نہ کرنے دیا. اسی لیے میں نے یہاں اف کے کئی تفصیلی معائنے آپ کے سامنے رکھے تاکہ پتہ چل جائے کہ لفظ اف میں کتنی بلندی ہے اور کتنا بڑا جملہ رب الجلال نے اپنے ماں باپ کے لیے بولنا معال کر دیا، منع کر دیا، حرام کر دیا کہ تم کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا. اور آگے رب فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے اپنی عاجزی کے بازو بچھاؤ. عاجزی تواضع، انکساری، رسپیکٹ. جسم کو ڈھیلا کر کے رکھو، فوجی کی طرح سامنے نہ کھڑے رہو، اکڑ کے نہ کھڑے رہو. رب فرماتا ہے تم اپنی کمر کو ڈھیلا چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے سامنے احترام کے لیے کھڑے ہو. اور آگے رب جناب عروہ بن زبیر فرماتے ہیں لن لہما، ان کے لیے نرمی کرو. کیا کرو؟ نرمی کرو. حتی لا یمتنع من شیء احبہ، یہاں تک کہ وہ اس چیز سے رک جائیں جس کو وہ محبوب رکھتے ہیں. وہ محبوب رکھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں لکھا. اگر بدھ کدے میں غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ جائیں تو انہیں چھوڑ کے نہ آؤ، انہیں چھوڑ کے نہ آؤ. کیوں؟ لا طاعت فی مخلوق، لا طاعت مخلوق فی طاعت الخالق. مخلوق میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے. اللہ کے خلاف اگر کوئی بات ہو جو اللہ کی معصیت بنتی ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ بنتا ہو، مخلوق میں کسی کی اطاعت اس طرح کی، اس کی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کو سنا نہیں جائے گا. لیکن ماں باپ اگر تمہارے مشرک ہیں اور وہ بت کدے میں اپنی عبادت خانے میں عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو علماء نے لکھا چھوڑنے کے لیے نہ جاؤ. جب وہ عبادت کر جائیں اور اس کے بعد انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھر لے آؤ. یہ رسپیکٹ بتائی گئی ہے ماں باپ کی. رب ذوالجلال بندے کو کتنا مقام عطا کرنا چاہتا ہے کہ اس باپ کو یہ مقام اور ماں کو یہ عطا کر دیا. کہا کہ تم چھوڑنے کے لیے نہ جاؤ، لینے کے لیے جاؤ. بدھ گلے سے واپس انہیں لے کے آؤ تاکہ واپسی میں گر نہ جائیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ جس چیز کو وہ چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، اس سے ممانعت نہ کرو. کیا نہ کرو؟ ممانعت نہ کرو. اگر وہ چیز مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو نہایت نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انہیں اس سے روکنے کی کوشش کرو، روکنے کی کوشش کرو. وَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں ان کی اتباع نہیں کرنی کہ اگر وہ کہیں شرک کرنی ہے بیٹا اور میرے ساتھ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننے کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے جائیں تو اس معاملے میں آپ نے نہیں کرنا. من الرحمتی، انتہائی رحم و شفقت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار کرنا ہے. اور یاد رکھیں آگے تو رب ذوالجلال نے فرمایا یعنی یہ خیال کرو کہ کل تم ان کے ساتھ انہی کی طرح محتاج تھے. چھوٹے تھے تو محتاج تھے ان کے، آج جب یہ بوڑھے ہوئے یہ تمہارے محتاج. اور حیران کن بات ہے آج دو ماں باپ ہیں، 10 بچے ہو جائیں، وہی دو ماں باپ 10 بچوں کو جوان بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کرواتے ہیں، ان کے ناز اٹھاتے ہیں. لیکن جس وقت ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں 10 بچے ہو کر 2 ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے. اور میرے نبی کی حدیث سنو، میرے نبی نے یہاں تک جملہ فرمایا کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جیسا کرو گے. اور دوسرا لفظ ہے بروا اباکم تبرا ابناکم. آج اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو کل تمہاری اولاد تم سے برا سلوک کرے گی.
اگر اچھا سلوک کیا کل تمہاری اولاد تم سے اچھا سلوک کرے گی۔ میں اپنے گاؤں میں گیا گزشتہ دنوں، 3 دن پہلے ہمارے گاؤں میں یہ وراثت میں یہ چیزیں چلتی ہیں، سنیے سمجھیے۔ ہمارے کچھ دور دراز سے محلے میں رہنے والے ایک بھائی صاحب تھے، تو ان کے بیٹے نے باپ کو مارا، دونوں بیٹوں نے معاذ اللہ، بلکہ ایک بڑی بیٹی بھی ساتھ مل گئی اور 2 بیٹوں نے شادی شدہ بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، باپ کو انہوں نے اتنا مارا کہ اس کی زبان سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، مرنے کے قابل، شوگر کا مریض باپ۔ ہم محلے والے چھڑانے کے لیے وہاں پر پہنچے تو بیٹا اس کے بعد بھی اتنا بے غیرت کہ تب بھی باپ کو گالیاں دے رہا۔ تو ہم نے تحقیق کی، ججمنٹ کی، اسٹوپ میں لگے، وجہ کیا ہے کہ ظاہراً تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بدبخت اور بے غیرت اولاد جو اپنے ماں باپ کو مارے اور گالیاں دے۔ ہم نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے باپ نے بھی اس کے دادے کے ساتھ ایسا کیا، پھر اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے دادے نے بھی اس کے پردادے کے ساتھ ایسا کیا۔ تو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، وہاں پر میں نے یہ حدیث بتائی، بروا اباکم تبرا ابناکم، جس طرح تم اپنی اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کرو گے، کل تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں۔ کما تدین کما تدان کا جملہ میرے نبی کا یہ ایک پکی لکیر سمجھ لیجیے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں۔ کتنے؟ ویسے ایک الگ حدیث ایک ہے، اس میں آتا ہے باب اوسط فی الجنہ، جنت کا سینٹر دروازہ، مین گیٹ، جس طرح مسجد کا ایک مین گیٹ ہے، ہر بندے کو تمنا ہوتی ہے کہ مین گیٹ سے میں اندر داخل ہوں۔ اب مکے مدینے میں چلے جائیں، مسجد نبی میں ہر بندے کی تمنا ہوگی کہ یہ میرے نبی کی مسجد ہے، اس کے پہلے سینٹر گیٹ سے بندہ اندر داخل ہو جائے، وہ انعام مل جائے۔ پھر مسجد حرام میں چلے جائیں، وہاں بھی بندے کی یہی تڑپ رہتی ہے کہ بندہ مین گیٹ سے اندر جائے۔ یاد رکھو جنت ہو تو بندہ کیا طلب کرے گا، مین گیٹ سے یا نارمل گیٹ سے اندر جائے گا؟ کہا تو میرے نبی نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کا مقام سمجھنا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جنت کا سینٹر دروازہ ہے، اور اس دروازے سے مراد یہ ہے، فرمایا آؤ احفظ، اس دروازے کی حفاظت کیا کر، تو کیا کیا کر، اس حفاظت سے مراد ماں باپ کی خدمت کیا کر، رسپیکٹ کیا کر۔ جب تو رسپیکٹ کرے گا تو تجھے اللہ رب العزت میں جنت کے دروازے سے اندر داخل فرما۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر ہے کہ دونوں ماں باپ جنت کے دروازے ہیں۔ اور کیسے ہیں دروازے؟ آج تک آپ نے سنا کہ دروازے بولتے ہیں؟ نہیں سنا، لیکن یاد رکھیے میرے نبی نے فرمایا جنت کے یہ 2 دروازے اور یہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، یہ پکارتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ کس کو پکارتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ اولاد کو پکارتے رہتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں؟ 2 دروازے صبح سے شام تک پکارتے رہتے ہیں، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہا اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں، 2 دروازے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، ایک ماں والا دروازہ، ایک باپ والا دروازہ، دونوں دروازے پکار رہے ہوتے اولاد کو داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ جب دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے پھر ایک دروازہ پکارتا رہتا ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے، دونوں کی خدمت کرو، دونوں دروازوں سے اندر چلے جاؤ۔ اور اگر نہیں کرتے، جب ایک چلا گیا ایک دروازہ پکارتا رہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، جب ایک بھی چلا گیا تو پھر بندہ کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ دنیا میں ماں باپ زندہ تھے، دروازے پکارتے رہے آ جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ اب بعد میں قبر پر جا کر بندہ یاسین پڑھے، درود شریف پڑھے، فاتحہ پڑھے، یہ مزے کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے غنیمت سمجھیے، یہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں کائنات میں۔ اللہ اور رسول کے بعد سب سے پہلا شکر ادا کرنا اگر کسی کے لیے تاکید کی گئی ہے تو وہ ماں باپ جیسی عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے
انشکر لی ولوالدی، میرے بعد سب سے پہلا شکر تم نے ادا کرنا ہے تو ماں باپ کا ادا، اور میری عبادت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر تاکید دی گئی، فرمایا میری عبادت کے بعد تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہے اپنی خاص عبادت کے ساتھ، اپنے خاص شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر ملا کر یہ بات بتانا چاہتا ہے، کہا یہ بھی تمہیں پالتے ہیں، میں بھی تمہیں پالتا ہوں۔ فرمایا رب کا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کسی کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ حضرت محترم بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ حکم اس آیت سے منسوخ ہے کہ بعض ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے، امام بغوی نے لکھا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب دنیا میں بھی ان کے لیے دعائے رحمت اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائے رحمت کرنی، مر جائیں تب بھی رحمت کے لیے دعا، یا اللہ ان پر رحم فرما، زندہ ہوں تب بھی رحم فرما۔ لیکن یہاں پر لفظ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تو کہہ اس رب کے بارے میں، اے رب تو نے جیسے رحم کیا، کما ربا یعنی ربا یعنی، یہاں بھی لفظ رب بولا گیا، بتایا جا رہا ہے رب کہتا ہے میں بھی تمہارا رب ہوں، تمہارے ماں باپ بھی تمہارے رب ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ میں اپنے آپ کو رب کہا، اور ربا یعنی میں دو تسنیہ کا صیغہ ہے کہ تمہارے یہ ماں باپ بھی رب ہیں، تو بتایا جا رہا ہے وہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کہتا ہے میں بھی پالتا ہوں، یہ میرے بندے بھی تمہیں پالتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جب رب کا لفظ کسی غیر اللہ کے لیے بولنا قرآن سے ثابت ہے، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے لفظ یا رسول اللہ مدد کیجئے، اللہ کی ولی مدد کیجئے، تو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں۔ رب کا لفظ قرآن کی پہلی سورت کے اندر جب اپنی تعریف بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے، وہی رب کا لفظ کتنا بڑا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کو یہ انعام کے طور پر عطا کر دیا، رب نے کہا میں بھی رب ہوں، تمہارے ماں باپ بھی تمہارے رب ہیں۔ اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 41، 42، 43 میں تین مقام پر لفظ رب کا استعمال اللہ رب العزت نے مصر کے بادشاہ کے لیے استعمال کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی مصر کے بادشاہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لفظ رب اللہ کے علاوہ بھی کسی کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن مجاز کے لیے، کس کے لیے؟ وہ رب ذاتی طور پر رب ہے، اس نے ماں باپ کو رب بنایا ہے، وہ ذاتی طور پر رب ہے، اس نے وقت کا بادشاہ، وقت کا جو وزیر اعظم ہے اس کو بھی پالنے والا رب بنایا ہے۔ رب نے اپنی صفت مگر ہی اس کو عطا کی ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ولیوں کی، ماں باپ کی جو صفات، جو لفظ اللہ کے لیے بولے جا رہے ہیں وہی لفظ مخلوق کے لیے اگر بولے جائیں تو وہ لفظ شرک نہیں ہوتے، وہ شرک تب بنیں گے جب ہم ذاتی طور پہ ماں باپ کو بھی کہیں گے جس طرح وہ اللہ وہ رب ہے اسی طرح یہ رب ہے، تب شرک ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے انہیں رب بنایا ہے، اللہ کی عطا سے یہ رب ہے، اب پھر شرک نہیں ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس طرح کے کلمات کہہ دینا کہ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، یا رسول اللہ یا حاضر و ناظر کہہ دینا، یا ولیوں سے مدد طلب کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں۔ ذہن میں یہ نقطہ رکھیے جب رب کا لفظ غیر مخلوق اللہ کی مخلوق کے لیے بولنا جائز ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ بولنا بدرجہ اولا جائز۔ حضرات محترم آگے اس طرح کی کئی تفصیلات موجود ہیں۔ اب میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گا، وقت مجھے بتائیے گا ذرا، گھڑی آگے 2 منٹ رہتے ہیں، 22 منٹ، بس ایک 2 منٹ میں ایک حدیث بیان کروں گا۔
اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ فرماتے ہیں والدین کی خدمت کتنا بڑا کام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا والدین کی خدمت اتنا بڑا کام ہے، فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ سینکڑوں حدیثوں کا مجموعہ اس کے اندر بیان کیا گیا کہ میرے نبی سے پوچھا گیا ایو العمل احسن الی اللہ عز وجل، بخاری کی حدیث، فرمایا سب سے احسن عمل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے جو اللہ کو اچھا لگے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہما، نماز وقت پر پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اور دوسرا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اور ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤ، میرے نبی نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں زندہ ہیں۔ کہا جا فجاہد، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، یہی تیرا سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرات محترم، حدیث کے اندر نص موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ لا عدل ولا صرف الا حقوق الوالدین۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ ساری زندگی فرض پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، جہاد کرتا رہے، سارے نیک ارکان اسلام پر عمل کرتا رہے، لیکن ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کے حقوق نہ پورے کرے، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا، اس کا روزہ بھی قبول نہیں کرتا، اس کا حج بھی قبول نہیں کرتا، اس کا جہاد بھی قبول نہیں کرتا۔ بتایا جا رہا ہے سارے اعمال کا دار و مدار ماں باپ کی خدمت ہے۔ سارے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز، بندہ حاجی ہے، بندہ غازی ہے، بندہ عالم دین ہے، بندہ قاری ہے، لیکن بندہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، رب کہتا ہے مجھے تیرے حافظ، مجھے تیرے مولوی، مجھے تیرے حاجی، مجھے غازی، نمازی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ ماں باپ کی خدمت کر کے جو بندہ نفل پڑھتا ہے اللہ اس کے نفل قبول کرتا ہے، جو فرض پڑھتا ہے اس کے قبول کرتا ہے۔ حضرات محترم، کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور زندہ ہو کے ان کی اولادیں وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت، رسپیکٹ، تعظیم کریمی انداز میں جس طرح قرآن نے بیان کیا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔